اس مہینے کو رحمت، اس مہینے کو برکت، اس مہینے کو جو جو کچھ ملا وہ قرآن کی وجہ سے ملا، چونکہ قرآن اس میں نازل ہوا۔ یہ بابرکت مہینہ تھا اس لیے قرآن نازل ہوا ایسا نہیں ہے، بلکہ چونکہ اس میں قرآن نازل ہوا اس مہینے میں، اس لیے یہ مہینہ رحمتوں برکتوں کا مہینہ بن گیا۔ اور اس مہینے کے جس حصے میں قرآن نازل ہوا وہ حصہ اور زیادہ بڑھ کر، اور زیادہ اہم، اور زیادہ جہنم سے نجات کا عشرہ، آخری عشرہ۔ اور پھر اس حصے کے اندر بھی جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ ساری زندگی کا حاصل بن گئی۔ وہ ایک رات، جس رات کے بارے میں کہا کہ قرآن اس کے اندر نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا سمجھے، تمہاری سمجھ میں کیا آیا کہ ہے کیا لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے یہ بہتر ہے۔ اب عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ انداز بیان ہے، یہ ایک کہنے کا انداز ہے مبالغے کا، 1000 مہینے۔ حضرات کرام، ایک حرف کسی جگہ مبالغہ نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں کہیں مبالغہ نہیں ہے، ایک حرف بھی کہیں ضرورت سے زیادہ نہیں ہے۔ انسانوں کے کلام میں مبالغہ ہوتا ہے، اللہ کے کلام میں مبالغہ نہیں ہوتا۔ 1000 کا مطلب اگر کہیں اگر کہا ہے 1000 تو 1000 کا مطلب 1000، اس کا کوئی مطلب ہوگا۔ وہ رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے تو 1000 مہینے، میں نے اس کے 1000 مہینوں کے 12 سے تقسیم کیجئے، سال بنائے۔ غور کریں آپ کے 1000 مہینے کیا ہوتے ہیں۔ میں نے سوچنا شروع کیا کہ 1000 مہینے کیوں کہیں گے، کہ 1000 کا مطلب 1000 ہی ہوگا، کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے۔ اب 1000 مہینوں کے بنے 83 سال 4 مہینے، 83 years 4 months۔ یہ ایک رات وہ جس کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا، وہ ایک رات 83 سال 4 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ ہمارے ہاں جس کی جو 80 کو کراس کر جاتا ہے، 80 سال سے جس کی عمر کے اگر آگے بڑھتی ہے تو ہم کہتے ہیں اچھی عمر پائی، لمبی عمر اللہ نے عطا فرمائی۔ ابھی 83 سال 80 سے اوپر اگر کسی کی اتنی عمر ہو جس کو 80 سے زیادہ ملی ہو، 83 ایئرز یا 80 سے عمر کراس کر گئی ہو، اس کی زندگی کا پیدائش سے، پیدا ہونے سے، انفینسی، معصومیت، ماں کی گود میں جو بچہ ہوتا ہے، جس لمحے آنکھ کھولی وہاں سے لے کر اور بچپن اور طفولیت اور اس کے بعد شباب، جوانی اور پھر بڑھاپا، وہاں تک جاتے وقت اور جو عمر ختم ہوئی 80 کے جانے کے بعد اچھی عمر پائی، ایک ایک لمحہ اگر گن لیا جائے، وہ جو معصومیت کے تھے جس میں کچھ نہیں جانتا تھا، اور وہ جو بڑھاپے کے وہ جس میں یادداشت اور فہم جواب دے گیا تھا، وہ دن بھی صرف دن نہیں، راتیں بھی، جو ضروریات کے سارے اوقات تھے وہ سب بھی، وہ سارے لمحے اگر شمار کر لیے جائیں تو وہ سب ایک طرف اور یہ رات ایک طرف۔ یعنی تمام زندگی اگر بندگی کرتا اور عبادتیں کرتا تو وہ ایک طرف اور اس رات کی بندگی اور عبادت ایک طرف۔ کوئی کر نہیں سکتا ساری زندگی اس شکل میں، کوئی نمازوں کے اوقات چاہیے، ضروریات سے فارغ ہونے کے اوقات چاہیے، سوئے گا بھی 1/3 حصہ تو سوئے گا بھی، کچھ اور بھی زندگی کے اندر چیزیں ہوں گی۔ اگر وہ نہ ہوتی، جب بچپن سے کچھ جانتا نہیں، واقف نہیں تھا، جب بات کے کچھ حصے کے اندر وہ کر نہیں سکا، اگر وہ سارے لمحے بھی بندگی میں گزرے ہوتے، اس زمین کے اوپر آنکھ کھولی تھی تبھی سے اس کی بندگی شروع ہو گئی ہوتی، اور آنکھیں بند ہونے تک ہر لمحہ بندگی کا گزرا ہوتا، تو وہ سب ایک طرف اور یہ رات کی بندگی اور اس رات کی عبادت ایک طرف۔ یہ ہے مطلب اس کا اور یہ ہے فضیلت اس کی، جو کہا تھا قرآن نے وما ادراک ما لیلۃ القدر، سمجھے کیا تم کہ کیا ہوتی ہے لیلۃ القدر؟ وہ اتنی افضل ہے اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اور پھر اس رات میں کہا کہ فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بامر ربہم من کل امر، اس میں فرشتوں کا اور روح کا نزول ہوتا ہے تمام امور کے فیصلوں کے ساتھ میں۔ بجٹ آ رہا ہے پوری ساری، لوگ شب برات لوگوں میں مشہور ہے، غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے یہ بات، جب قرآن کے خلاف ہے تو غلط ہے۔ اس لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سارے فیصلے جو ہوتے ہیں من کل امر، سارے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ اس رات میں ہوتے ہیں، فرشتے لے کر نازل ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں 5 سال کے لیے سرکار آتی ہے اور ہر سال کا اس کا بجٹ الگ الگ ہوتا ہے، 5 ایئر پلان بناتے ہیں اپنے، لیکن ہر سال کا پھر بجٹ الگ آتا ہے، اس میں سے اللہ کی طرف سے بجٹ آتا ہے ہر سال کا، اس میں اس رات کے اندر سال بھر کے لیے تمام امور کے فیصلے جو ہیں ان کا نزول ہو جاتا ہے، آپ کے ساری چیزوں کا، اس کا رزق کا اور زندگی کا اور موت کا اور تمام کاموں کا، سب چیزوں کا کے فیصلے اس ایک رات میں ہو گئے۔
اس رات میں سارے فیصلے ہو گئے. اب دن ساری سال بھر کس کس کے ہاتھ جوڑتے پھرتے ہیں, کس کس کی خوشامد کرتے ہیں, کن کن سے دعا کرانے کو کہتے ہیں, جن کے پاس جاتے ہیں اپنے جابس کے لیے, کن کن سے اپنی ضروریات کے لیے, کن کن سے سفارشیں کرانے کے لیے جاتے ہیں, کیا کیا وظیفے پڑھتے ہیں, کون کون سی دنیا کی تدبیریں لگاتے ہیں. فیصلے تو سب ہو چکے اس رات میں, اور اس رات میں پڑے سو رہے تھے آپ, اکثریت پڑی سو رہی تھی جب اللہ کی طرف سے فیصلے نازل ہو رہے تھے. کاش اس وقت جاگ رہے ہوتے اور مانگ لیتے کہ اللہ, اس لیے کہ جس نے لکھا, جس نے تقدیر لکھی, قدر کی رات ہے, قدر شب قدر لیلۃ القدر, یہ قدر سے ہی تقدیر بنائے. تو وہ جب تقدیر کے فیصلے جب نافذ ہو رہے تھے تو جس نے تقدیر لکھی ہے وہی بدل سکتا ہے, دوسرا نہیں تبدیلی کر سکتا اس کے اندر. اس کے سامنے ہاتھ پھیلا لیتے کہ اللہ ہمارے لیے کچھ بہتر کر دیجئے اس سال کے اندر. وہ چاہے تو کر دیتا. یہ 5 راتیں آ رہی ہیں, ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے. عزیزان گرامی, کھو مت دیجیے گا اپنا 80%, 80% چانس مت کھو دیجیے گا. مت جائیے گا اس بات پر کہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ 27ویں شب ہے. نہیں ہے 27ویں شب. میں پورے آپ کو یقین کے ساتھ میں بڑی جسارت یہ کر رہا ہوں کہنے کی. ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث ہے کہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رات بتائی گئی اور دکھائی گئی اور پھر بھلا دی گئی. اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دی گئی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دکھا دی گئی, ابی ابن کعب کو دکھا دی گئی, ہمارے علماء کو دکھا دی گئی, آپ کو بتا دی گئی کہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دی گئی. کیسی باتیں کر رہے ہیں. صحیح حدیث میں آتا ہے, ہمیں معلوم ہے, صحیح حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ 27ویں شب ہے, اس لیے علماء 27ویں شب کہتے ہیں. صحیح حدیث کے اندر آتا ہے, ایک واقعہ میں پورا بیان نہیں کر رہا, وقت لگے گا. حضرت عبداللہ بن انیس کے والد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ 23ویں شب میرے ساتھ گزارنا. اب وہ ہمیشہ پھر یہی سمجھتے رہے کہ 23ویں شب ہے اور وہ 23ویں شب مسجد نبوی میں گزارتے تھے. صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام نے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان بتائی کہ میں اس رات میں گویا میں کیچڑ کے اوپر سجدہ کر رہا ہوں. اور صحابہ نے کہا وہ تو 21 تاریخ کی شب میں بارش ہوئی تھی, اور جب مسجد نبوی کی جو چھت تھی وہ کھجور کے تنوں کی تھی, پانی وہاں سے, وہ کچا فرش تھا, پانی وہاں سے نیچے آتا تھا, اور جب سجدے سے سر اٹھایا تھا تو پیشانی مبارک کے اوپر مٹی تھی, اور وہ 21ویں شب کی بات ہے, اس لیے 21ویں شب تھی. یہ بھی صحیح حدیث ہے. جب تینوں صحیح حدیث ہیں, اس کا مطلب یہ کہ وہ رات بدل بدل کر آتی ہے. جس رات کے لیے جب انہوں نے کچھ نشانیاں دیکھی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود یا ابی بن کعب نے, وہ رات اس رات 27ویں شب رہی ہوگی, لیکن ان کے قسم کھا لینے سے ہمیشہ 27ویں نہیں ہوئی. وہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس کے والد کو بلایا تھا, اس رات 23ویں شب میں آئی تھی وہ شب قدر, اور 21ویں شب تھی اس رات جس رات کے لیے وہ صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. اس کا مطلب وہ ہر سال بدل کر آتی ہے, اور آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ 27ویں شب ہے. اگر وہ ایک ہوتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلائی نہیں جاتی. یہ کہا کہ مجھے دکھائی گئی اور پھر بلا دی گئی, اب تم آخری 5 راتوں میں سے اسے تلاش کرو. ارے پوری زندگی کا حاصل ہے. اگر آپ کو معلوم ہو جائے کوئی کنہیں کے پاس جاب نہیں, ان سے کہا جائے کہ ذرا ان کے در پہ بیٹھ جاؤ, ہفتہ بھر بیٹھ جاؤ, تو قدم نہیں ہلائیں گے, کھانا پینا چھوڑ دیں گے, پورے ہفتے وہیں بیٹھے رہیں گے کہ اس کے بعد جاب مل جائے گا. اور سارے سال کا سارے فیصلے جب آ رہے ہیں, ایک ایک رات بیچ میں آ رہے ہیں, درمیان میں ریسٹ کا موقع مل رہا ہے, تو پڑے بھی سو رہی ہے اکثریت اپنے اپنے گھروں میں کہ وہ 27ویں شب تھی. اس دن بھی سب نہیں, ذرا زیادہ لوگ آ کر مسجد کے اندر اکٹھا ہو گئے, تھوڑی دیر قرآن پڑھا اور نماز پڑھا اور پھر چلے گئے. ارے 5 راتیں مت کھوئیے گا, بے حد قیمتی ہیں, ایک لمحہ بھی نہیں جائے ان کا. اگر ایک بھی رہ گئی تو 20% چانس نکل گیا, ممکن ہے اس 20% کے اندر نکل گئی ہو, وہ آپ کی باقی 4 کے اندر نہ رہی ہو. اگر اس کی وجہ سے اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اگر آپ کو اگلے دن آرام کرنے کی چھٹی لینی ہو تو لیجیے گا. اگر کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں کر سکتے ہو, اپنی دکانیں بند کرنی ہو تو کریے گا. اپنے شادی بیاہ کے لیے کرتے ہیں, آپ اپنے عزیز و اقارب کی زندگی موت کے لیے کرتے ہیں, یہ اس سے زیادہ اہم ہے. یہ تو بہرحال آگے ایک چیز آ رہی تھی اس لیے میں نے عرض کیا. اس کے ساتھ میں اس رمضان کی اصل برکت اگر قرآن کی وجہ سے, تو قرآن پاک کا ایک بڑا اہم پہلو جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جو عام طور سے لوگوں کی نظروں پر نہیں آتا یا بیان نہیں ہوتا, میں وہ رکھنا چاہتا ہوں, قرآن کی عظمت کا. اس لیے کہ رمضان کو جو عظمت ملی وہ قرآن سے ملی. قرآن پاک کا آپ کو سب کو معلوم ہے کہ اصل تقاضا یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے, اس کی تلاوت ہو, اس کو سمجھا جائے, غور کیا جائے, اس پر عمل کیا جائے. یہ تو لیکن ایک پہلو اور ہے بہت اہم,
اور اسے بھی ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں جیسے قرآن کا مقصد ہدایت ہے، ایسے ہی قرآن کا مقصد وہ بھی ہے، ایک دوسری اور بات جو عام طور سے ذہنوں میں نہیں آتی، بیان نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اپنا نبی بنایا اور کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس، اذهب الى فرعون انه طغى، کہ یہ فرعون سرکش ہو گیا، اب جاؤ فرعون کے پاس پہنچو۔ اپنی نشانیاں دی، آیات دی، معجزے دیے، کہا یہ لاٹھی ہے، یہ لاٹھی لے کر جانا اور یہ اس کو دکھانا، اپنے معجزے دیے ساتھ میں۔ ان کی لاٹھی جو ہے وہ اژدہا اور سانپ بن جاتی تھی۔ فرعون نے جادوگر اکٹھے کر لیے، ان کا یہ جادو لے کر آئے ہیں، فرعون نے جادوگر اکٹھے کر لیے، اور پھر جو وہ بھی سانپ کا ہی لے کر آئے جادو، انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی، سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا، اللہ نے کہا کہ ڈرو مت، اپنا عصا ڈالو، ان کا جادو غائب ہو گیا۔ جادوگر ایمان لے آئے۔ جادوگر ایمان اس لیے لے آئے کہ وہ آرٹسٹ تھے، آرٹ کو پہچانتے تھے۔ جو خود جادوگر تھے، باقی ساری پبلک، آل فرعون یہ سمجھ سکتے تھے، باقی سارے عوام یہ سمجھ سکتے تھے کہ جادوگروں کو ہرا دیا، زیادہ بڑا جادوگر ہے، لیکن جادوگر جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ وہ فن کو جانتے تھے تو وہی جانتے تھے کہ یہ فن نہیں ہے، یہ اگر یہ فن ہوتا، یہ جادو ہوتا تو وہ پہچان جاتے کہ ہم سے بڑے جادوگر ہیں، لیکن وہی جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں تھا۔ جادوگر ایمان لے آئے۔ یہ حضرت موسیٰ کا عصا تھا۔ اب یہی عصا ہے، یہ خالی سانپ نہیں بن رہا۔ جہاں پانی کی ضرورت تھی، اللہ نے کہا کہ ذرا چٹانوں کے اوپر مارو، صحرا کے اندر 12 چٹانوں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ آل فرعون نے پیچھا کیا، اللہ نے کہا کہ اپنا عصا ڈالو، سمندر نے راستہ دے دیا، اس میں سے گزر گئے، نکل گئے۔ وہی سمندر جب یہ لوگ گزر گئے جو پھر مل گیا اور آل فرعون غرق ہو گئے۔ یہ وہ حضرت موسیٰ کا عصا اگر آج آپ کو مل جائے، آ جائے، ہمارے لیے بڑا مقدس ہوگا، بڑا متبرک ہوگا، ایک نبی کی نشانی ہے۔ اگر آج مل جائے اور آپ کے پاس آ جائے تو آپ کے ہاتھ سے اژدہا نہیں بنے گا، وہ اس سے کہیں آپ کے ہاتھ سے کوئی دریا سمندر نہیں پھٹے گا، اور آپ کسی چٹان پہ ماریں گے تو پانی نہیں پھوٹے گا اس میں سوتے۔ اور اگر آپ یہ بتائیں ان کو، اگر اپنے برادران وطن کو، مثلا ہندو بھائیوں کو بتائیں کہ یہ وہ ہے لاٹھی، اس سے سمندر پھٹ گیا تھا اور یہ ڈالتے تھے تو یہ اژدہا بن جاتی تھی، تو کہیں گے ہمارے ہنومان لنکا اٹھا لاتے تھے۔ آپ کہیں وہ جھوٹ، تو وہ کہیں گے یہ جھوٹ ثابت نہیں کر سکتے، خالی لاٹھی ہے۔ وہ دن گزر گئے، اب ثابت نہیں کر سکتے، ہمارا ایمان ہے، ہمیں معلوم ہے، ہمارا ایک عقیدت ہے، لیکن آپ ثابت نہیں کر سکتے اس سے کچھ بھی کہ اس سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ جیسے وہ ان کو آپ جھوٹا کہتے ہیں، وہ کہیں گے یہ جھوٹ، آپ مانتے ہیں مانیے، آپ کی عقیدت کی بات ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ کے ہاتھ پر بھی وہ ہر وقت نہیں تھی معجزہ، جب اللہ چاہتا تھا تب ہوتا تھا بس۔ اگر ان کی لاٹھی سے اگر چشمے پھوٹتے تو پورے ریگستان کے اندر اپنی لاٹھی مار مار کے چشمے وہاں سے جاری کر دیتے اور سارا ریگستان ختم ہو جاتا، وہ وہاں پودے اگنے لگتے، وہ صرف 12 چشمے پھوٹنے تھے بس۔ اللہ نے حکم دیا تھا، اس وقت کہا تھا لاٹھی مارو، اس لیے حضرت موسیٰ کا معجزہ گیا ان کے ساتھ۔ اور نبی کا معجزہ، نبی ان کے ایک بھائی تھے حضرت ہارون، جنہیں اللہ نے ان کے ساتھ نبی بنایا تھا۔ حضرت ہارون کے ہاتھ میں وہ لاٹھی معجزہ نہیں تھی، صرف حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھی بس، جن کو اللہ نے دیا تھا بس ان کے لیے۔ دوسرے نبی کے ہاتھ پر وہ معجزہ جو تھا وہ معجزہ نہیں تھا۔ وہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ بھی گیا ان کے ساتھ۔ قم باذن اللہ کہتے تھے، مردے سے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے اٹھو، مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کی قوت نہیں تھی، بڑے رحم دل تھے، پورے قبرستانوں کو کھڑا کر دیتے، ساری بستیوں کو کھڑا کر دیتے۔ قرآن میں تو ذکر نہیں ہے، لیکن بائبل میں ذکر یہ کہ صرف 3 موقعوں پر ایسا ہوا کہ وہ مرنے والے کو زندہ کیا انہوں نے، قم باذن اللہ کہہ کر، کہ اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جا۔ ساری بستیوں کو نہیں جلا دیا انہوں نے، یہ ان کی قوت نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ کا معجزہ گیا ان کے ساتھ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن۔ اس جیسے جتنے معجزے زندگی کے اندر، جنہیں ہم معجزے کہتے ہیں، حدیثوں میں ہمیں 300 سے زیادہ ملتے ہیں، قرآن نے ایک کو بھی ریکگنائز نہیں کیا، قرآن نے ایک کو بھی معجزہ نہیں کہا۔ جگہ جگہ قرآن شریف میں ایسی آیات ہے، وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، کہتے ہیں کہ کوئی لاتا کیوں نہیں، اپنے رب کی طرف سے دکھاتا کیوں نہیں، اور ایک جگہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ دن رات تو دیکھتے ہو۔ واحد معجزہ قرآن جسے ریکگنائز کیا کہ یہ ہے معجزہ، اس لیے کہ رسالت قیامت تک جاری رہنی ہے، تو معجزہ بھی ہوگا جو قیامت تک رہے گا۔ جب نبی چلے گئے، جن کی نبوت ختم ہوئی، ان کے معجزے بھی گئے۔ جن کی نبوت قیامت تک رہنی ہے، ان کا معجزہ بھی قیامت تک رہنا ہے، اور قیامت تک اسے معجزہ ہی رہنا ہے۔ خالی لاٹھی نہیں رہ جائے گی، وہ لکڑی نہیں رہ جائے گی،
اسے موجدہ ہی رہنا ہے قیامت تک. یہ آپ کا بہت بڑا اعزاز ہے. یہ اعزاز وہ کم از کم اس معاملے میں یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ نبیوں سے بھی بڑھ گیا آگے دوسرے بہت سے نبیوں سے, کہ حضرت موسیٰ کا معجزہ حضرت ہارون کے ہاتھ پر معجزہ نہیں ہوتا تھا, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آپ میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر معجزہ ہے. بہت بڑا اعزاز ہے. وجاہدہم بہ جہادا کبیرہ اسے لے کر اٹھیے اور بہت زبردست جہاد کیجئے. معجزہ کس لیے ہوتا تھا؟ عاجز کر دے لوگوں کو. اسی سے لفظ بنا, عین جیم زے اس کا مادہ اسی سے بنا, جس سے عقلیں عاجز حیران رہ جائیں, لوگ کچھ نہ کر سکیں اس کے آگے, نہ مانے لیکن یہ نہ کہہ سکیں, پھر کچھ بول نہ سکیں. لے جائیے, عاجز کر دیجئے قرآن کو لے جا کر لوگوں کو. یہ معجزہ ہے, اور یہ معجزہ اس لیے ہوتا تھا کہ حضرت موسیٰ کو دے کر بھیجا. حضرت عیسیٰ سے کہا اس لیے کہ لوگوں کی زبان بند ہو جائے اور لوگ خاموش ہو جائیں, لوگ کچھ کہہ نہ سکیں, اور یہ ماننے کے اوپر مجبور ہو جائیں, چاہے زبان سے نہ مانے, ان کے دل ہی ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ ہے تو اللہ کی طرف سے. اس لیے ہوتا تھا, صرف اسی لیے دیا جاتا تھا, ورنہ ضرورت نہیں تھی عقلوں کو حیران کرنے کی. جب یہ معجزہ آپ میں سے ہر ایک کے پاس معجزہ ہے تو پھر اس کا یہ حق ہے کہ اسے لے کر جائیے لوگوں کے پاس, اور ان سے کہیے اور ثابت کر دیجئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اور ان کی زبانیں بند ہو جائیں, بول نہ سکیں, ایسے ثابت کیجئے گا. اور اس قرآن میں وہ چیزیں ہیں کہ ثابت کر سکتے ہیں. بہت بڑی تعداد آپ میں سے وہ ہے کہ جو شاید انٹرنیٹ کا یوز جانتی ہو, کہ جائیے کھول کر دیکھیے, اتنے ملیں گے قرآن کے میراکلز و معجزے, اتنے ملیں گے. ان میں سے ایک ایک اور دو دو ایسے ہوں گے, خالی ایک دو کو لے لیجئے, وہی ثابت کر دے گا زبانیں بند ہو جائیں گی. تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور ویلوسٹی آف لائٹ, اور کیا چھوٹی چھوٹی سی چیزیں کچھ بتا دوں آپ کو, بڑی ہیں وہ, اور بہت ملیں گی, ہزاروں ملیں گی. آپ دو چار یاد کر لیجئے اور سمجھ لیجئے اس میں سے. میں بہت چھوٹی سی بات, ایک دو چیزیں میں ویسی مختصر سی آپ کے سامنے رکھ دوں. کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مرنے کے بعد ہڈیاں اللہ یہ کیسے اکٹھی کرے گا, ہم ہڈیاں کیسے اکٹھی کریں گے. اس کے بعد فرمایا ولا قادرین علی نسویہ بنانا. ارے ہماری قدرت کو سمجھتے نہیں, ہڈیوں کو کہہ رہے ہیں ہڈیاں اکٹھی کیسے ہوں گی. اپنی انگلیوں کو, پوروں کو دیکھ لے ذرا, فنگر ٹپس کو دیکھ لے, ہماری قدرت اسی پر ذرا سا دیکھ لیں, اپنی فنگر ٹپس پر غور کر لیں, انداز ہو جائے گا قدرت کیا ہے. اتنی بات کہہ دی. جب کہی تھی جب فنگر پرنٹس کا فن نہیں تھا دنیا میں, ابھی 150 سال پرانا ہے, 250 سال پرانا ہے فنگر پرنٹس کا فن. دنیا کے اس وقت جو 6.5 ارب انسان ہیں, ان میں سے ہر ایک کے صرف انگوٹھے کا نشان ایک دوسرے سے, ہر ایک سے ایک دوسرے کا مختلف ہے, کسی دو کا ایک جیسا نہیں ہے. کتنا بڑا ڈیزائنر ہے 6.5 ارب لوگوں کا, اتنی سی جگہ میں, وہ بہت باریک نہیں ہے. آپ ننگی آنکھ سے بھی دیکھ سکتے ہیں. ہاں, مقابلہ کرنے کے لیے ضرور ہے کہ اس سے دیکھیں ذرا, کانویکس مرر سے, لیکن ویسے بھی ننگی آنکھ سے بہت باریک نہیں. اتنا موٹا ڈیزائن, اور وہ 6.5 ارب کا ایک دوسرے سے ڈفرینٹ رکھا گیا کہ کسی دو کا فلوک میں بھی, غلطی سے بھی, جڑواں بھائیوں کا بھی ایک جیسے نہیں ہے. صرف اس انگوٹھے کا ان کا, ہماری صرف اپنی انگلیوں, فنگر ٹپس پر بلا قادرین علی نسویہ بنانا, ذرا اسے دیکھ لیں ہم نے ان کی فنگر ٹپس کیسی بنائی ہیں, صرف اتنی بات دیکھ لیں. یہ وہ جسے لوگ نہیں جانتے تھے اب سے 250 سال پہلے, وہ اس کی طرف اشارہ کیا قرآن نے. وہ فن جو جب نہیں تھا, یہی 6.5 ارب نہیں, ہمارے پاس جتنے لوگ گزر چکے ہیں ان میں سے جتنے لوگوں کے ریکارڈ موجود ہیں فنگر پرنٹس کے, ان کے ان میں سے 6.5 ارب میں سے کسی سے میچ نہیں کرتے. اس سے معلوم ہوا کہ جتنے لوگ دنیا کے آج تک گزر گئے, ان سب کے بھی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ تھے. اور اس پر قیاس کر کے یہ کہہ سکتے ہیں آئندہ جتنے پیدا ہوں گے ان میں سے کسی دنیا کی نسل کے, انسانی نسل کے جتنے لوگ پیدا ہو چکے, جتنے آج ہیں, جتنے آگے پیدا ہوں گے, ان میں سے کسی دو کے ایک دوسرے سے میچ نہیں کریں گے. یہ اتنی بڑی کاریگری اللہ کی. کہا کہ ہم اتنے ڈیفرنٹ ڈیزائن اتنی سی جگہ میں بنا سکتے ہیں, تم ہڈیوں کو کہہ رہے ہو کیسے اکٹھے کریں گے. تو یہ فنگر پرنٹس کے فن کی بات کی. ایک جگہ فرمایا انا انزلنا الحدید, بڑی ہم نے لوہا نازل فرمایا. قرآن شریف میں بہت سی میٹلز اور دھاتیں ہیں جن کا ذکر ہے, مثلا سونے کا ذکر ہے, چاندی کا ذکر ہے, تانبے کا ذکر ہے, کچھ اور دھاتوں کا ذکر ہے. کسی کے ساتھ نازل کا لفظ نہیں ہے, یہ صرف لوہے کے ساتھ ہے. ہم نے لوہے کو نازل کیا. نازل کرنا کسے کہتے ہیں؟ اتارا, اوپر سے کہیں سے آیا, اور اسے پیدا کیا نہیں کہا, ہم نے نازل کیا, ہم نے اوپر سے اتارا. جیسے قرآن نازل ہوتا ہے, اوپر سے آیا. اب اسے بھی انداز بیان سمجھا گیا. فصاحت و بلاغت قرآن کی, لٹریری ویلیو اس کی, ایک ادبی انداز اپنی جگہ. لیکن اللہ کے کلام کا ایک حرف بھی خالی صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ادبیت کے لیے تھی یہ بات, اور صرف لوہے کے بارے میں کہا گیا. یہ بات جو ہے ابھی 60-70 سال پہلے معلوم ہوئی.
یہ بالکل ابھی ریسنٹ ہے، بالکل ابھی قریب کے دور کی یہ معلوم ہوئی کہ لوہا اس زمین کی دھات نہیں ہے، لوہا اس زمین پر پیدا نہیں ہوا اور لوہا اس زمین پر پیدا نہیں کیا جا سکتا. لوہا آؤٹر اسپیس سے آیا ہے، ایکسٹرا ٹیریسٹریل ہے، باہر کے کہیں سیاروں سے آیا ہے لوہا. اس لیے کہ لوہے کو کے فارمیشن کے لیے لوہے کا ایٹم جو ہوتا ہے، جو سب سے چھوٹا ذرہ ہے، اس لوہے کے اس ذرے کو بننے کے لیے، اس کی فارمیشن کے لیے جتنے درجہ حرارت کی ضرورت ہے، جتنے ٹمپریچر کی ضرورت ہے، وہ سورج کے کور، سورج کے مرکز میں بھی اتنا درجہ حرارت نہیں ہے. سورج کے مرکز میں 8-9 کروڑ 6-7 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر ہے. اتنے ٹمپریچر پہ سونا، اتنے ٹمپریچر کے اوپر لوہے کا ایٹم نہیں بن سکتا. باقی ساری دھاتوں کے بن جاتے ہیں. تو باقی جتنی میٹلز ہیں وہ ان کی فارمیشن یہیں پر ہوئی ہے، ان کی تخلیق اسی زمین پر ہوئی ہے. لوہا باہر سے بھیجا گیا ہے اس زمین کے اوپر، اور کتنا بھیجا گیا ہے، کانوں سے بے تحاشا جگہ جگہ کھود کر نکل رہا ہے اندر سے، زمین کا حصہ بن گیا، جزء زمین. یہ وہ حصہ ہے، یہ وہ دور ہے جب زمین کو اللہ نے پروٹیکٹیو لیئر سے ڈھکا نہیں تھا، جسے 7 آسمان کہا ہے. یہ 7 لیئر سے ڈھکا ہوا ہے. اس میں ایک آئسونو اسفیئر ہے، اس کے اندر ایک اوزونو اسفیئر ہے، اس کا نام تو بہت سنا آپ نے جگہ جگہ آج کل سنا ہوگا کہ وہ اوزون لیئر جو ہے وہ ہلکی ہو گئی ہے، اوزون پرت ہلکی ہو رہی ہے، اسے بچانا چاہیے. ایک میگنیٹو اسفیئر ہے، ایک آئسو اسفیئر ہے. ان کے الگ الگ کام ہیں، یہ مختلف 7 پرتیں ہیں الگ الگ جس سے زمین کو ڈھک دیا گیا ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اوپر سے جو کچھ آتا ہے اس میں سے صرف اس کو یہاں پر وہ آنے دیتی ہیں. مختلف پرتیں، ہر ایک کے اپنے الگ الگ کام ہیں، جو انسان کی بھلائی کے لیے اور جو انسان کو کی لائف اور زندگی کے لیے مہلک ہو، اس کو ریباؤنڈ کر دیتی ہیں، واپس کر دیتی ہیں. اور زمین کے اندر اللہ نے جو پانی نازل کیا تھا اوپر سے جتنا تھا، ایک قطرہ آج تک نہ کم ہوا ہے نہ بڑھا ہے. جتنا زمین پہ رکھا تھا اتنا ہی موجود ہے ہمیشہ. جو ہم پی جاتے ہیں وہ بھی پھر نکلتا ہے زمین کے اندر، پھر ابخارات کے ذریعے. واٹر سائیکل ہے جو چلتا رہتا ہے اور اوپر نہیں جاتا، ختم ہو جاتا ہے یہ پانی، ریباؤنڈ ہو جاتا ہے، واپس ہو جاتا ہے. اس کو وہ جو لیئرز ہیں وہ واپس بھیج دیتی ہیں. والسماء ذات الرج، کہا آسمان وہ جو لوٹا دیتا ہے، ایسی صفت کا آسمان جو ریباؤنڈ کر دیتا ہے. تو یہ ادھر لوٹا دیتا ہے، وہ ادھر. شہاب ثاقب کی میٹیورٹس کی بارش ہو رہی تھی زمین کے اوپر بے تحاشا، دن رات یہاں پر سیارچوں کی چیزوں کی زمین پر بارش جاری تھی. پھر اللہ نے یہ پرتیں چڑھا دی، وہ بارش رک گئی. اب بھی ہوتی ہے، ان سے ریباؤنڈ ہو جاتی ہے، لوٹ جاتی ہے. انسان کی حیات، زمین یہاں پر حیات رہ سکے، زندگی یہاں پر رہ سکے. اس پیریڈ میں، اس زمانے میں لوہا باہر سے آیا ہے اور اتنا آیا ہے کہ جزو زمین بن گیا یہاں کا، کہ انسان کی ضرورت بے پناہ لوہے کی اور ملتا ہے اسے. اللہ نے فرمایا لوہے کو ہم نے نازل کیا ہے، لوہا باہر سے بھیجا گیا ہے. لوہا اس نظام شمسی کا ہی پورا مریخ، زہرہ، یہاں سے لے کے سورج کے جتنے سیارے ہیں ان میں سے کسی کا حصہ نہیں ہے. ان کے اور باہر سے لوہا جو ہے وہ بھیجا گیا ہے. اس لیے کہ سورج کے اندر جتنا درجہ حرارت ہے اتنے درجہ حرارت کے اوپر بھی لوہے کی فارمیشن، لوہے کی تخلیق ممکن نہیں ہے. اس لیے یہ معلوم ہے کہ لوہا اوپر سے آیا ہے. یہ اب سے 60-70 سال پہلے انسان کو معلوم ہوا. قرآن نے لوہے کے لیے لفظ استعمال کیا تھا، ہم نے لوہے کو نازل فرمایا، کسی اور دھات کے لیے نہیں کہا. یہ خالی کوئی انداز بیان نہیں تھا، یہ خالی کوئی ادبی، یہ ایک ایسی حقیقت تھی جو کوئی اس وقت کہہ نہیں سکتا تھا. یہ صرف وہ جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے بنایا، جس کے ہاتھ میں نظام ہے، صرف وہ کہہ سکتا تھا. یہ اللہ کا کلام. میں نے 2 چیزیں رکھی بہت چھوٹی سی آپ کے سامنے، بھری پڑی ہیں، بہت ہیں. آپ معلوم کریں تو آپ ابھی خالی اس پہ سے نیٹ پہ سے، آپ اگر نیٹ نہیں یوز کرتے کسی اور سے کہیے، آپ کو نکال دے گا. سینکڑوں ملیں گے آپ کو، اور ان سینکڑوں میں سے ایک ایسی ہے کہ لاجواب کر دیں گے اور عاجز کر دیں گے آپ لے کر جائیں گے. تو یہ معجزہ ہے، یہ کہ اس جیسی تم ایک آیت بھی بنا کر نہیں لا سکتے، اس جیسی ایک صورت بھی بنا کر. قل فاتوا بصورۃ من مثلہ ان کانوا صادقین. تم چاہے سب کو اکٹھا کر لو، ساری دنیا کو مدد کرنے کے لیے ایک صورت نہیں لا سکتے. اب اگر یہ عربوں کے لیے کہا تھا، خالی عربوں کے لیے نہیں کہا تھا، ساری دنیا کے لیے کہا تھا. اہل زبان ہیں وہ عربی جانتے ہیں، جو عربی نہیں جانتے، جن کی مادری زبان عربی نہیں، وہ عربی سیکھ بھی لیں تو اس درجے کی بات نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کوئی اتنی قیمتی چیز ہے کہ کوئی اور نہیں بنا سکتا. لوگ کہتے ہیں شیکسپیئر کا کلام اس سے اچھا ہے. ان لوگوں کے لیے تو اس کے اندر اس کی فصاحت اور بلاغت اور زبان کی خوبصورتی تھی. لیکن جن کی زبان عربی نہیں ہے، قرآن کا یہ چیلنج تو ہر دور کے لیے تھا، آج کے لیے بھی ہے یہ چیلنج. اس کے اندر قرآن کا یہ چیلنج آج کا سائنٹیفک معجزہ ہے. یہ وہ معجزہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر معجزہ ہے، اور معجزے کا حق یہ ہے اور ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو جا کے عاجز کر دیں. لے کر جائیے وجاہدہم بجہادن کبیرہ، اور اس کے ساتھ جہاد کی جو لوگوں کو عاجز کر دیجیے اور لوگوں کو مجبور کر دیجیے یہ ماننے کے اوپر، چاہے زبان سے اقرار نہ کریں کہ یہ اللہ کا کلام. یہ رمضان کی برکت کی وجہ سے، جس کی وجہ سے رمضان کو برکت ملی، اس کی اصل چیز یہ تھی. پھر قرآن نے کہا کہ
یا ایھاالذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان لانے والو تمہارے اندر شاید تقوی پیدا ہو جائے. پچھلے لوگوں پہ بھی نازل کیا، پچھلے لوگوں پہ روزے فرض کیے تھے، تمہارے اوپر بھی اس لیے کیے تاکہ تقوی پیدا ہو جائے. تقوی کے بارے میں سن لیجیے درسا. تقوی کیا چیز ہے؟ ہم ساری عبادتوں کی روح تقوی ہے. کہا روزے اس لیے رکھوائے، روزہ اصل مقصد نہیں تھا تاکہ شاید تمہارے اندر تقوی اس سے پیدا ہو جائے. تقوی کا ترجمہ عام طور سے آپ قرآن میں ترجمے میں لکھے گا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ڈرنا اس کا ترجمہ نہیں ہے ہی نہیں. اس کے مادے میں ڈر لفظ ہی نہیں ہے، قو کے. ڈرنا اس کا ترجمہ نہیں، جہاں لکھا ہوتا ہے اللہ سے ڈرو بس. اور پھر اللہ ڈرنا اپنی جگہ، اس سے ڈرنا بھی جہنم سے بچا دے گا، لیکن ڈرنا اصل چیز نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے. وہ جس کی صفت بنیادی رحمت کی صفتیں ہیں، جتنے اس کے نام ہیں صفاتی نام، اس میں سب سے زیادہ آپ سے بار بار جن ناموں کو دہروایا اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے. بنیادی صفتیں، اپنا ہر کام ایمان لانے والا شروع کرے اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے، یعنی بنیادی صفت اس کی رحمان اور رحیم، رحمت کی صفتیں ہیں. ایسا ہے جیسے اس کا انٹروڈکشن ہے، جیسے اس کا اصل تعارف رحمان اور رحیم ہے. کوئی شخص آپ کے محلے میں ایسا ہو جس کی آئیڈینٹی، جس کی پہچان، جس کی شناخت بن گئی ہو رحم اور رحمت، محلے کا کوئی بچہ ڈرے گا اس سے؟ کوئی ڈر نہیں سکتا. اس سے محبت تو کر سکتا ہے، ڈر نہیں سکتا. رحمت کے ساتھ میں جس کے اندر کوٹ، جس کی آئیڈینٹی پہچان رحمت بن گئی ہو، اس سے ڈر نہیں لگتا، اس سے محبت ہوتی ہے. تو اللہ سے اگر اللہ کی بنیادی صفت رحمت ہے تو اللہ سے اصل میں تو محبت ہو. اور پھر اگر کسی کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے، دوسرے لوگ چاہے ڈرتے ہو، اس کا ڈر نکل جاتا ہے جیسے محبت ہوتی ہے. اس کا ڈر نکل گیا، دوسرے لوگ چاہے ڈر رہے ہوں، اس کو محبت ہوئی. جب محبت ہوتی ہے، اور اگر یہ محبت، یہ تو شروع کی اسٹیج ہے کہ ڈر نکل جاتا ہے. اگر محبت بڑھ جائے اور بڑھ جائے، کچھ اور بڑھ جائے، ایک اسٹیج آتی ہے کہ ڈر پھر آ جاتا ہے واپس. محبت بڑھنے کے ساتھ ڈر واپس آتا ہے. لیکن یہ ڈر وہ نہیں ہے کہ کوڑے مارے گا، سزا دے گا، جہنم میں ڈال دے گا. یہ وہ ڈر نہیں ہے تھر تھر کانپنے والا. یہ ڈر وہ ہے، وہ ڈر، اس ڈر کی بھی اپنی ویلیو، قیمت ہے. یہ ڈر وہ ہے کہ جس سے محبت تھی اس کے لیے پریزنٹ لائے، اس کے لیے تحفہ لائے، معلوم نہیں پسند آئے گا نہیں آئے گا. ڈر رہے ہیں. نمازیں پڑھ لی، معلوم نہیں پیش کرنے کے لائق ہیں یا نہیں، ڈر رہے ہیں کہ آپ کے لائق ہوئے نہیں ہوئے. یعنی نیکیاں کر کے ڈرنا ہے، اسے محبت کی وجہ سے ڈرنا، محبت کی زیادتی کی وجہ سے ڈرنا. وہ ہر قسم کی پسند اور ناپسند کا ہر وقت وہ مزاج بنا دیتی کہ ہر وقت یہ لحاظ رہے کہ پسند کے لائق ہے، ناپسندیدگی تو کہیں نہیں ہوگی. جب محبت زیادہ ہوتی تو ڈرتا ہے. یہ ڈر جو ہے محبت بڑھ جانے کی وجہ سے، اللہ یہ ڈر جو ہے یہ تقویٰ کہلاتا ہے. وہ ڈر بھی ہے قرآن کے اندر، خشیت کہتے ہیں اس کو. اس کی اپنی ویلیو اور قیمت ہے، لیکن اصل مطلوب جو کچھ ہے وہ تقویٰ ہے. محبت اتنی ہو جائے کہ ڈرنے لگے. جانتے ہیں اللہ سے محبت کسے کہتے ہیں؟ میں سمجھتا تھا کہ میں جانتا تھا، مجھے سب سے پہلے ایک ہندو نے مطلب سمجھایا اس کا. پہلی دفعہ مجھے معلوم ہوا کہ میں حیران رہ گیا کہ میں نہیں جانتا تھا، اور میں سمجھتا تھا میں جانتا تھا. ایک ساتھی ہمارے ملنے والے بڑے زمانے کے بعد ملے، بہت سالوں کے بعد. سولنکی نام ان کا تھا. گھر پر آئے ملنے کے لیے تو میں نے چائے منگانی چاہیے تو روک دیا انہوں نے. یعنی کیوں؟ کہنے لگے چائے نہیں پیتا میں، چائے نشہ ہوتا ہے. مجھے حیرت، وہ شراب بھی پیتے تھے، شراب سگریٹ سب کچھ، اور جو ڈرنک کرتا ہے یہ کرتا ہے، وہ چائے کو کہہ رہا نشہ ہوتا ہے. میں نے کہا چائے؟ تو بولے میں نے ہر وہ چیز چھوڑ دیجیے جس کا آدمی عادی ہو جائے، ہر وہ چیز نشہ ہے. میں نے چائے بھی چھوڑ دی، چائے بھی نشہ ہے. اچھا خیر چھوڑ دی ہوگی. اور چیزیں کچھ پھل ول آئیں ذرا سا اس کی چائے، بولے وہ بھی نہیں. تو میں نے کہا کیوں؟ سیب میں، کیلے میں، اس میں کیا نشہ بھائی؟ مطلب آپ اسے کیوں منع کر رہے ہو؟ تو ذرا سا ہچکچائے، پھر مجھ سے کہنے لگے کہ آپ ہر ایک کے یہاں جا کر ہر چیز کھا لیتے ہیں. ارے کوئی ایسا نہیں ہے جس کی کمائی بالکل 100% پاک ہو، کوئی بیمانی نہ ہو جس میں ذرا سی بیمانی نہ ہو، یا ذرا سا بھی ظلم نہ ہو، یا ذرا سی بھی ناانصافی نہ ہو، یا ذرا سا بھی جھوٹ نہ ہو. ایسی کسی کی کمائی ہے ہی نہیں. کہنے لگے آپ کے اندر کیا روحانیت بچے گی؟ ہر ایک کے یہاں جا کے ہر چیز کھا لیتے ہیں. میں نہیں کھاتا. میں جیب میں اپنے چنے رکھتا ہوں، یا صرف اپنی کمائی. پہلے ان کی بڑی بسیں وسیں چلتی تھی، سب بک گئی، اور اب کچھ تھوڑا سا جو کچھ بھی ان کی کمائی رہ گئی تھی. کہنے لگے میں اپنی کمائی کا کھاتا ہوں، اپنے رشتہ داروں کی ابھی نہیں کھاتا. جیب میں چنے ڈالے رکھتا ہوں، کسی وقت اگر بہت مجبور ہوں تو وہ چنے کھا لوں، کسی اور کے گھر کچھ نہیں کھاتا. میرے اندر آدھیاتمکتا، روحانیت کیا بچے گی؟ کہا کہ عجیب باتیں کر رہا ہے یہ آدمی، کیسے بدل گیا، کیا ہو گیا اسے؟ الگ قصہ ہے پورا اس کا. بہرحال میں نے انہیں قرآن شریف کا ہندی ترجمہ دیا. لے گئے وہ. کچھ دنوں بعد پھر ملاقات ہوئی. کچھ دنوں بعد جب پھر ملاقات ہوئی تو اس سے پہلے کہ میں پوچھتا انہوں نے کہا، کہنے لگے اس میں میں نے جگہ جگہ سے کھول کر دیکھا. ایک ترتیب سے میں نے نہیں پڑھا اس کو، میں نے اس کو جگہ جگہ سے کھول کر دیکھا. جہاں سے کھول کر دیکھا وہاں پر ایمان لانے کی بات کہی گئی تھی.
مجھ سے کہنے لگے آپ بتا سکتے ہیں ایمان لانا کسے کہتے ہیں؟ مجھے ان کا لہجہ ایسا لگا کہ وہ سوال نہیں ہے، جیسے کبھی آدمی کچھ بتانا چاہتا ہے تو سوال کرتا ہے، مجھے ان کا لہجہ ایسا لگا، ایسا نہیں لگا کہ وہ پوچھ رہے تھے، اس لیے میں چپ رہا۔ اگر سوال محسوس ہوتا تو جو میں جانتا تھا وہ بتاتا انہیں، میں خاموش رہا۔ جب میں ذرا سا چپ رہا تو کہنے لگے اچھا ایک بات بتانا، کبھی کسی کی محبت میں ایسا ہوا کہ رات بھر نیند نہ آئی ہو، کروٹیں لیتے گزر گئی ہو بے چینی سے بستر کے اوپر؟ میں ذرا سا ہچکچایا، میں ذرا سا چپ ہوا تو کہنے لگے کسی کی بھی محبت میں، بیوی کی محبت ہو، والدہ کی محبت ہو، والد کی ہو، بچوں کی ہو، دوستوں کی ہو، بہنوں کی، کسی کی بھی ہو، کبھی ایسا ہوا کہ رات بھر تڑپتے رہے، نیند نہیں آئی بے چینی سے؟ میں نے کہا آپ نے تو رینج بہت لمبی کر دی، ہر ایک کے ساتھ ہوا ہوگا۔ کہنے لگے آپ کے ساتھ ہوا نہیں ہوا؟ تو میں نے کہا جی۔ کہنے لگے ایک رات نہیں بہت دفعہ ہوا ایسا؟ میں نے کہا جی۔ پھر کہنے لگے سچ بتانا، بالکل سچ بتانا، کبھی اللہ کی محبت میں ایک دفعہ ایک رات کوئی ایسی آئی جب رات بھر تڑپتے رہے بے چینی سے اور نیند نہیں آئی؟ اگر اس نے وہ کیفیت پہلے سمجھائی نہیں ہوتی، بیان نہیں کی ہوتی تو میری سمجھ میں نہیں آتا۔ چاہے وضو نہ کیا ہو، چاہے غسل نہ کیا ہو، چاہے مصلی پر نہ آئے ہو، چاہے بستری پہ پڑے رہے ہوں، چاہے ناپاکی کی حالت میں ہو، لیکن کسی کی محبت میں بے چینی ہے، تڑپ رات بھر نیند نہیں آ رہی۔ وضو کر کے اور غسل کر کے تہجد میں تو بہت اٹھے تھے، آنسو بھی نکلے اور یہ بھی ہوا اور اللہ کی یاد، وہ سارے جذبے جسے محبت سمجھتے تھے، اس میں سے کوئی شکر گزاری کا جذبہ ہے، کوئی ندامت کا جذبہ ہے، وہ سب الگ الگ ہیں، محبت الگ چیز ہے۔ اور مجھے کبھی معلوم نہیں تھا، اس شخص نے پہلی مرتبہ سمجھایا مثال سے، محبت کے ساتھ ایک بے چینی ہوتی ہے، وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، پاک تھے یا نہیں تھے، اس کی محبت میں نیند نہیں آ رہی، چاہے مصلی پہ آئے چاہے نہیں آئے، شکر گزاری کے جذبات تھے، کہیں ندامت کے تھے، وہ جو ابھی تک گزرے تھے جسے ہم محبت سمجھ لیتے ہوں۔ میں خاموش رہا۔ اب خاموش اس لیے رہا کہ کوئی جواب نہیں تھا میرے پاس۔ کہنے لگے ایک رات مجھ سے کہنے لگے بھی اللہ کی محبت میں بھی کوئی رات ایسی گزری؟ تو میں چپ رہا۔ آپ کے احساس سے ندامت کے جواب کیا دوں میں؟ جب کچھ نہیں ہوا تو میں چپ رہا۔ کہنے لگے ایک رات بھی نہیں گزری ایسی، دنیا والوں کی محبت میں ایسی بہت سی راتیں گزری۔ میں دنیا والوں کی برابری کا سوال نہیں کر رہا ہوں، میں ان سے کچھ کم کا سوال بھی نہیں کر رہا ہوں، میں صرف ایک رات کا سوال کر رہا ہوں۔ دنیا والوں کی محبت میں بہت سی راتیں گزری، اللہ کی محبت میں ایک رات بھی ایسی نہیں گزری کہ تڑپ اور محبت اور بے چینی کی وجہ سے نیند نہ آئی اس کی محبت میں؟ میں پھر چپ رہا۔ یہ ہے۔ کہنے لگے ایک رات بھی ایسی نہیں گزری تو ایمان کیسا ہے تمہارا؟ کس ایمان کی باتیں کرتے ہو؟ تھر تھر کانپنے لگا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اسی وقت قرآن شریف کی ایک آیت دماغ میں اسی وقت کودی، جیسی اس نے کہا کیسا ایمان ہے، کس ایمان کی باتیں کرتے ہو؟ اگر اللہ سے اتنی بھی محبت نہیں ہے، میرے ذہن میں فوراً آیت آئی والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان لانے والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ایمان لانے والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہاں یہ شخص جو سین بتا رہا ہے مجھے تو تھی نہیں، میں سمجھتے نہیں تھا محبت کسے کہتے ہیں، اور تھر تھر میں کانپنے لگا۔ اس نے کہنے لگا اس نے پہلی مرتبہ زندگی میں ایک ہندو نے مجھے محبت کا مطلب سمجھایا اللہ سے کسے کہتے ہیں۔ محبت میں ایک بے چینی ہوتی ہے، ایک وہ بے قراری ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا تھا کہ وہ اللہ والے وہ ہیں جن کے دل مسجدوں میں پڑے ہوتے، ایک نماز کے بعد اگلی کیسے واپس پہنچے۔ محبت ہے، بے چینی ہے، ملنے کی تمنا ہے۔ اور نماز الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز مومنوں، یہ ایمان لانے والوں کی معراج ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اللہ سے ملاقات تھی، معراج، اور آنے کے بعد کہا تم سب کر سکتے ہو۔ آپ کی ہوتی ہے ملاقات کسی کی؟ یہ خالی صرف اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہوتی ہے اس لیے ہم کہہ دیں کہ ہوتی ہے؟ ملاقات تو معلوم ہوتی ہے، پتہ چلتی ہے۔ آپ جائیں کسی آفیسر کے پاس اور لوٹ کر آئیں اور میں پوچھوں ملاقات ہوئی، اگر ہوئی تو کہہ دیں گے ہوئی، اگر نہیں ہوئی تو کہہ دیں گے نہیں ہوئی۔ یہ کوئی مبہم بات نہیں ہے، یہ تو بالکل کلیئر کٹ ہے کہ ہوئی یا نہیں ہوئی، آپ بتا دیں گے۔ اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، بھی آپ نے جو نماز پڑھی تھی اس میں یعنی احساس ہوا، معلوم ہوا، پتہ چلا۔ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور معراج کسی کی نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نماز مومنین کی معراج ہے۔ میں صرف نماز کے سلسلے کی بہت انتہائی اہم بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو، اور شاید پوری زندگی کا حاصل ہو، شاید اس کے بعد زندگیاں بدل جائیں اگر آپ میں سے کوئی ابھی کچھ دنوں کے اندر دنیاوی طور پر، دنیاوی کامیابی، کریٹیوٹی، آپ کی تعمیری صلاحیتیں، آپ کی یادداشت، آپ کی بہت سی، آپ کے ڈر، آپ کے کانفیڈنس، یہ ساری چیزیں جو ہے اوور نائٹ کچھ دنوں کے چند دنوں کے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ نماز ٹھیک کر لیجئے بس۔ وہ دور گزر گیا جب ہم بچوں کو ہم مارتے اور کہتے ہیں نماز پڑھو۔ آج بچوں کی اگر پٹائی لگائیں تو بھاگ جاتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں،
اب کچھ دن بعد تو ابھی تو ٹیچروں کے اوپر ہوتا ہے کہ فوراً کیس درج ہوتا ہے، تھوڑے دنوں پہ وہاں ہوتا ہے ویسٹرن کنٹری میں، تھوڑے دنوں یہاں بھی ہونے لگا، کیس درج ہو جائے گا ماں باپ کے انہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا، جیل میں پڑے ہوں گے کہ ہاتھ کیسے اٹھایا. اور بہرحال ابھی وہ نمبر نہیں بھی آیا ہے، تب بھی یہ ہے کہ آپ اگر 2 چانٹے مار دیں تو اور 10 سال اور نہیں پڑے گا. تو اب مزاج بدل گیا. ہم اپنے بیٹوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو دنیا کا فائدہ سمجھائیے. تمہارے مارکس اس سے اچھے آئیں گے، تمہارا کیریئر اس سے اچھا بنے گا نماز پڑھنے سے. لیکن نماز سمجھ لیجئے کیسے. قرآن نے کہا پہلے ایک ٹیسٹ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. قرآن نے کہا کہ نماز تمہیں ساری برائیوں اور بےحیاؤں سے روک دے گی. نماز پڑھ رہے ہیں، محلے والے گواہی دے رہے ہیں 15 سال سے پابندی سے مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، پابندی سے، ہم جانتے ہیں، ہم گواہ ہیں، ماتھے پہ نشان پڑا ہوا ہے، اور جھوٹی گواہی بھی دے رہے ہیں. معاملات بھی خراب ہیں، پڑوسیوں سے تو میں بھی ہوتی ہے، سب کچھ چلتا ہے. اور یہ بھی محلے والے کہہ رہے ہیں پابندی سے 15 سال 5 وقت مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز برائیوں سے، یہ نہیں کہہ رہا کہ شرم کرو اور اگر نماز پڑھتے ہو تو برائیوں کیوں کرتے ہو، کم کرو. قرآن کہہ رہا ہے نماز بھی برائیوں سے، بےحیاؤں سے روک دیتی ہے. اب اللہ تو کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام تو کہہ رہا ہے کہ نماز روک دیتی. زندگی میں وہ چیزوں میں کمی نہیں ہوئی، سب موجود ہیں، اور نماز محلے والے کہہ رہے ہیں کہ نمازی ہیں. محلے والوں کی نگاہوں کو اچھا صحیح سمجھیں، اللہ کے کلام کو سچا مانیں. میں مفتی کے فیصلے کی بات نہیں کر رہا، میں تو قرآن کی کسوٹی کی بات کر رہا ہوں. پھر شاید نماز نہیں ہو رہی ہوگی، نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے. جیسے میں نہیں جانتا تھا کہ اللہ کی محبت کیسے کہتے ہیں، شاید جانتے ہی نہیں ہوں گے کیسے کہتے، نماز کیسے پڑھی جائے. آج دارالعلوموں میں نہیں سکھائی جاتی، مدرسوں میں پیرنٹس اور ماں باپ کیا سکھائیں گے. آج مدرسوں میں نماز نہیں سکھائی جاتی، دارالعلوموں میں نہیں سکھائی جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نماز ایسے پڑھنا، بندگی ایسے کرنا کہ اس میں تم کان کا ترا، یہ الفاظ تھے، جیسے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. یعنی اس میں ایک میڈیٹیشن ہونا تھا، اس میں ایک مراقبہ ہونا تھا، ایک دھیان ہونا تھا. میں آج کی زبان بولوں تو میڈیٹیشن ہونا تھا نماز میں، کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اس کا میڈیٹیشن، اس کا دھیان، اس کا مراقبہ ہونا تھا، جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. یہ تو منزل وہ بتائی تھی جہاں تک پہنچنا ہے. اب وہ جس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، جب اس کو دیکھنے کا تصور کریں گے تو کوئی نہ کوئی باؤنڈریز، کوئی نہ کوئی حدود، کوئی نہ کوئی لمٹس تو آئیں گی. خاکہ تو کوئی آئے گا چاہے آنکھ ناک کان نہیں آئے. اور اگر کوئی خاکہ ہو، کوئی لمٹس ہو، کوئی حدود آتی ہیں تو پھر وہ خدا نہیں ہے، لامحدود ہے وہ تو اسی. تو پھر کیسے تصور کریں کہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھنے کا تصور. فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَفْعَلْ، اگر تم نہیں کر پاؤ ایسا، تم اگر ایسا نہ کر پاؤ تو پھر یہ کرنا. آگے حل بتایا لسان نبوت میں، کہا پھر یہ کرنا کہ، یعنی اب شروع کی بتائی کہ شروع کی پریکٹس کیا ہے، پھر اس درجے پہ پہنچ پاؤ گے. ارے چند مہینے کا نسخہ ہے ولی بننا، کہ جو خدا کو آپ دیکھنے کا تصور کر سکیں، یہ ولایت ہے. اور یہ چند مہینے کا نسخہ ہے، بس برسوں کا نہیں ہے. انہوں نے شروع کی سٹیج بتائی. پھر یہ کرنا کہ تم یہ تصور کرنا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو نماز میں. یہ دیکھ سوچو ہی مت وہ کیسا ہے، پھر کوئی حدود آئیں گی. یہ تصور کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے ساتھ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ مت سوچو وہ کیسا ہے. اب یہ کنسنٹریشن کے ساتھ میں، یہ تصور کے ساتھ میں، اس مراقبے کے ساتھ میں آپ کو اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنی تھی. کون کرتا ہے؟ یا تو سبحانک اللہم اللہ اکبر سے نماز شروع ہو جاتی ہے، اللہ اکبر سبحانک اللہم سے، اور یہ حضوری کے تصور کے بغیر نماز شروع بھی نہیں ہوئی تھی، ختم ہو گئی. سلام پھر گیا اس کے بعد. یہ مراقبہ پوری نماز میں رہنا تھا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ریاض تھا، یہ پریکٹس تھی دن میں 5 وقت. اور پریکٹس اور ریاض سے کیا ہوتا ہے؟ یہ پریکٹس منیمم 40 ڈیز کی تھی، 40 دن کی. میں 40 دن کا ذکر ابھی بات کو کرتا ہوں. یہ کہا تھا 40 دن کی نمازوں سے ایمان کامل ہو جاتا ہے، یا چلوں پہ چلے جاتے نہیں ہوتا. اور مسجد نبوی میں پڑھاتے ہیں نہیں ہوتا 40 دن کی نمازیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو کہا تھا وہ حق تھا. شاید نماز پڑھنے کی کمی ہوگی. یہ کہا، یہ فرمایا کہ یہ اگر اسے پریکٹس سے کیا ہوتا ہے، ابیاس ریاض سے ہوتا کیا ہے. کسی نے بائک چلانا سیکھی، جب بائک چلانا سیکھی شروع میں ان کو بتایا گیا کہ کہاں پر بریکس لگانے، کہاں ایکسیلیٹر اور دینا ہے، کہاں آگے سے نکالنا ہے، کہاں پیچھے سے. اسے کہتے ہیں علم، نالج. وہ دماغ کا ایک حصہ جو شعوری حصہ کہلاتا ہے، کانشیس مائنڈ، اس میں اسٹور ہو گئی، محفوظ ہو گئی وہ نالج. اب ایک بچے نے سڑک کراس کی، بائک چلاتے ہوئے جا رہے ہیں، سیکھنے کے دن ہے.
آنکھوں نے دیکھا, دماغ کو رپورٹ کیا, وہاں پروسیسنگ ہوئی, یہاں کیا کرنا تھا, بریک دبانے تھے یا آگے سے نکالنا تھا یا پیچھے سے یا اسپیڈ دینی تھی, وہاں سے جواب آیا, ہاتھ پاؤں نے عمل کیا. اس پروسیس میں کہیں کہیں اسپلٹ سیکنڈ کی, ایک سیکنڈ کے حصے کی دیری ہو جاتی ہے, ہلکی پھلکی ٹچنگ بھی ہو جاتی ہے, بہت سوچ سوچ کر چلاتے ہیں, اچھا یہاں کیا کرنا تھا, یہ کرنا تھا, بریک لگانے تھے. تھوڑے دن بعد پریکٹس ہو گئی, مشق ہو گئی, آ گئی. جب چلانے آ گئی تو جا رہے ہیں, بڑی تیز اسپیڈ پر جا رہے ہیں, سامنے سے ایک بچے نے سڑک کراس کی, جھکائی دے کر نکالا آگے سے یا پیچھے سے, جدھر سے نکالنا ٹھیک تھا ادھر سے ہی نکالا, آگے سے یا پیچھے سے. بریک لگانے تھے تو بریک لگائی, اسپیڈ بڑھانی تو اسپیڈ بڑھائی. کچھ گھر کے بارے میں سوچتے ہوئے جا رہے تھے, وہی سوچتے رہے اور جھکا, اور اس کو چلاتے ہوئے نکل گئے, اور شاید ایک سیکنڈ کے بعد یہ احساس ہی نہیں ہو کہ ابھی کسی کو بچایا تھا. سوچ رہے ہیں گھر کے بارے میں, خیال ہی نہیں کہ ابھی کسی کو بچایا تھا, بے سوچے سمجھے بچایا. یہ کیسے بچایا, یہ خیال ہی نہیں آیا. اگر کوئی پوچھے تو بھی شاید یاد نہیں ہو کہ کسی کو بچایا تھا. شعوری دماغ تو گھر پر تھا, کانشیس مائنڈ گھر کے بارے میں سوچ رہے تھے, اس کے بارے میں تو سوچے ہی نہیں بچانے کے بارے میں. یہ پریکٹس سے ہوتا ہے ایسا کہ اس موقع کی جس کی پریکٹس کی جاتی ہے, اس کے لاکھوں حصے آپ کر دیجئے الگ الگ, اس کا ہر حصہ چھوٹا چھوٹا, ہر جواب, ہر سوال کے کہاں کیا کریں, وہ اس کے لاتعداد انیومریبل پیسز, اس کے ٹکڑے, وہ دماغ کا ایک اور حصہ ہے, وہاں اسٹور ہوتے ہیں, محفوظ ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں تحت الشعور, سب کانشیس مائنڈ. برسوں پرانی ایک یاد کبھی آتی ہے, بہت برسوں سے یاد نہیں آئی تھی, اچانک آ گئی. کیسے آ گئی, تھی وہاں پر, اس لیے آئی کہ موجود تھی, وہ اسٹور تھی, لیکن کانشیس مائنڈ میں, شعور دماغ میں نہیں تھی, ورنہ ہر وقت یاد ہوتی. سوچ رہے نام کسی کا یاد نہیں آ رہا, بہت سوچ رہے ہیں, پھر کسی اور موقع بھی یاد آ گیا, تھا اسٹور وہ, تو سب کانشیس مائنڈ کے اندر چلا گیا تھا, وہاں سلپ ہو کے پھر وہاں سے ادھر آ گیا. تو وہ وہاں پر اسٹور ہوتی ہیں, اور ڈائریکٹ وہاں سے آرڈر آتا رہتا ہے. کانشیس مائنڈ کو, شعور کو پتہ نہیں چلتا, ڈائریکٹ وہاں سے آرڈر آتا رہتا ہے ان سچویشن کا, یہاں یہ کر کے جاؤ, یہاں یہ کر کے جاؤ. شعوری دماغ کو پتہ بھی نہیں چلتا. وہ بائک چلاتے ہوئے چلے گئے. پریکٹس سے ہوا, یہ ابھیاس سے. نماز کی بھی پریکٹس ہو جانی چاہیے. اگر وہ میڈیٹیشن نماز میں, وہ مراقبہ نماز میں کیا تھا تب, کہ خدا یہاں موجود ہے, ہمارے ساتھ ہے. اگر اس کا مراقبہ ہوا تھا, اور ہر نماز میں ہوا تھا, صبح کی اور دوپہر کی اور تیسرے پہر کی اور شام کی, اور پھر رات, پھر اگلے دن 5 وقت, پھر اگلے دن 5 وقت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا 40 دن کی ایمانوں سے نماز, 40 دن کی نمازوں سے ایمان کامل ہو جائے گا. یعنی یہ اوسط دیا تھا, یہ کسی کا 40 دن سے کم میں ہو جائے گا, یہ کسی کا شاید 40 دن سے کچھ زیادہ لگ جائیں. ایک ایوریج دیا تھا کہ ایوریج 40 دن میں یہ پریکٹس اسٹور ہو جائے گی سب کانشیس مائنڈ میں, یہ خدا ہمارے ساتھ ہے, خدا یہاں موجود ہے. اب ایمان لانے والا جو ہے, وہ کسی کی جیب سے دھوکے سے پیسے نہیں نکالنا چاہتا, نماز پڑھنے والا. اس لیے نہیں کہ یہ اللہ رسول نے منع کیا ہے, یہ سیکھنے کے دنوں کی بات ہے, اللہ رسول نے منع کیا ہے. وہاں سے تحت الشعور سے ڈائریکٹ آرڈر آتا ہے کہ خدا یہاں موجود ہے, دیکھ رہا ہے. وہ شعور کو پتہ بھی نہیں چلتا, شعوری دماغ کو, وہاں سے آرڈر آتا ہے خدا موجود ہے, اب نہیں کرتا, جھوٹی گواہی نہیں دیتا, پڑوسیوں سے گالم گلوچ, سماج کے لیے, پورے معاشرے کے لیے رحمت بن جاتا ہے. یہ ہے کہ نماز تمہاری برائیوں سے تمہیں ہٹا دیتی ہے, نماز روک دیتی ہے. جو کام اس تصور کے ساتھ میں ہوتا ہے کہ خدا یہاں موجود ہے, ہمیں دیکھ رہا ہے, وہ عبادت بن جاتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے مومن کا کھانا پینا, اس کی کمائی, اس کا بچوں کو پیار کرنا, اس کا اپنی بیوی اور بیوی کے شوہر کا ایک دوسرے کے حق ادا کرنا, سب عبادتیں. بڑے خوش ہیں کہ عبادتیں کر رہے ہیں سب, کسی کی عبادت نہیں. اصل میں وہ کام جو اس تصور کے ساتھ میں وہ خدا یہاں موجود ہے, عبادت تو ہو ہی جاتا ہے. اس لیے مومن کا ہر کام عبادت ہوتا ہے, بشرط نماز تو پڑھی ہوتی, وہ کیفیت قائم ہو گئی ہوتی کہ خدا یہاں پہ موجود ہے. جب وہ کیفیت تحت الشعور میں آ جائے گی کہ وہ یہاں موجود ہے اور ہمارے ساتھ میں, اس کا ساتھ ہو جائے, پھر کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا, پھر کانفیڈنس بڑھتا ہے, پھر تعمیری جو صلاحیتیں ہیں وہ بڑھتی ہیں. آپ جا رہے ہوں کہیں, آپ کا کوئی مسائل ہو کتنے بڑے زبردست ہوں, اور بہت بڑے کوئی نیتا جی آپ کے ساتھ ہوں کہ یہ ہے تو ساتھ میں, مجھے کیا ڈرنے کی ضرورت ہے. ان لوگوں پہ تو اتنا اعتماد ہوتا ہے, جس کے جب وہ ساتھ میں جو ساری کائنات کا مالک ہے, پھر کسی چیز سے نہیں گھبراتا, وہ ہے تو ساتھ میں سنبھال لے گا. تو ڈر ختم ہو جاتے ہیں, تعمیر صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں, کریٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. ود ان مومنٹ, کچھ دنوں کے اندر اندر شروع ہو جاتا ہے یہ چینج. شروع کیجئے اگلی نمازیں سے, اگر کچھ دنوں کے اندر اندر, اور معاشرے کے لیے, سماج کے لیے رحمت بن جاتے ہیں خود. یہ تھی نماز, اس کی نیت تھی, نفلات ہے. اور یہ نماز میں نے غیر مسلموں کو بتائی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں, اسی جیسی آپ کہہ رہے ہیں, مسلمان چاہے پڑھ سکتے ہو نہ پڑھ سکتے ہو, ہمیں سکھا دیجیے, ہم پڑھنا چاہتے ہیں نماز جیسی آپ کہہ رہے ہیں. جب میں نے ان کو نماز کی حقیقت بتائی تو انہوں نے کہا بہت بڑی چیز ہے بھائی, ہمیں سکھائیے آپ, مسلمان پڑھتے ہو نہ پڑھتے ہو, ہمیں ایسی سکھا دیجیے. ہم جانتے ہیں دھیان کیسے کیا جاتا ہے, ہم جانتے ہیں مراقبہ کیسا ہوتا ہے, ہم کر لیں گے, مسلمان نہیں کر پائیں گے. یہ
عربی کی نیت تھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اس وقت، آپ ضروری نہیں کہ اپنی زبان سے کریں، خالی اس کا ترجمہ دماغ میں لے آئیے، نیت ہو گئی. انی وجہت وجہی للذی، میں نے للذی فطر السماوات والارض حنیفا، وہ جو تمام کائنات کو، تمام آسمانوں اور زمین کو، ارے بڑا چھوٹا سا لفظ میں بار بار بول دیتا ہوں، لوگ آپ کے بہت سے اکثریت کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا آسمانوں اور زمین. یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں، اس زمین پر ہماری حیثیت کتنی ہے، کتنے بڑے ہیں ہم. کسی ریگستان کے اندر گم ہو جائیں یا کسی اگر سمندر میں چلے جائیں تو نکل نہیں سکتے ہمیشہ زندگی بھر، جب تک ایکوریٹ معلوم نہ ہو تو کیسے نکلنا ہے. پوری اس زمین پہ ہماری حیثیت اتنی بڑی نہیں جیسے ریگستان میں ایک ذرہ ہو، اس زمین پر اتنے بڑے بھی نہیں ہیں ہم. اور یہ زمین جو ہے، یہ اس سولر سسٹم اور نظام شمسی سوریہ منڈل کے اندر جو سورج اس کے چاروں طرف، جو 10 سیارے چاروں طرف گھوم رہے ہیں، اس کے اندر یہ اتنی بڑی، یہاں سے سورج سے اس کا فاصلہ 15 کروڑ کلومیٹر کا ہے. یہ بہت قریب ہے. یہ تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر کے اوپر مریخ ہے، مارس، اور پھر 10 سیارے. گنتیاں ختم ہو جاتی ہیں آگے جا کے، مائلیج کے اندر کلومیٹر کی گنتیاں ختم ہو جاتی ہیں. ایک لمبا اسکیل ہے، وہ الگ بات ہے کیسے گنا جاتا ہے اسے. پھر تو یہ پورا سولر سسٹم جہاں گنتیاں ختم ہو جاتی ہیں، جا کر گن نہیں سکتے آپ کے کتنے ارب کلومیٹر، وہ پورا سولر سورج کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں. یہ ایک نظام شمسی ہے، یہ ایک سولر سسٹم ہے. زمین اس کا ایک حصہ ہے چھوٹا سا. یہ زمین اس پورے نظام شمسی، اس پورے سولر سسٹم کے اندر اتنی بڑی بھی نہیں جیسے ریگستان میں ایک ذرہ ہو. اور یہ ہمارا سولر سسٹم، ہماری کہکشاں، ہماری گیلیکسی، یہ آکاش گنگا کے اندر اتنا بڑا بھی نہیں جیسے ریگستان میں ایک ذرہ ہو. یہ اتنا بڑا سولر سسٹم، اتنا بڑا نظام شمسی، اس جیسے ابھی تک کی معلومات کے مطابق 10 کھرب سے زیادہ ہیں ہماری کہکشاں میں. اس سے بہت بڑے ابھی تک کی معلومات ہے، یہ بڑھ رہی ہے. اور اتنا ہی نہیں ہے خالی اس 10، یہ ہماری یہ نظام شمسی اس پورے کہکشاں میں اتنا بڑا بھی نہیں ہے. اور یہ کہکشاں اکیلی نہیں ہے، ابھی تک کی معلومات کے مطابق 1 کھرب سے زیادہ کہکشائیں دریافت ہو چکی ہیں اس سے بڑی. تو یہ کہکشاں اس کائنات کے اندر اتنی بڑی بھی نہیں جیسے ریگستان میں ایک ذرہ ہو. تو اس پوری کائنات کے اندر ابھی تو پہنچے نہیں، ابھی آسمان دنیا تک نہیں پہنچے، حدوں تک نہیں پہنچے. اور اس کے قرآن کہتا ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا، ابھی ہم اس کو پھیلاتے جا رہے ہیں. ابھی خبریں آتی چلی جا رہی ہیں، اور آگے ہے، اور آگے ہے، اور آگے ہے. انسان کی حیثیت کیا ہے اس کائنات کے اندر، ابھی اس خبروں تک نہیں پہنچے. پہلے تو 7 آسمان، وہ جو 7 نظام ہیں، ان کی کیا حدیں ہوں گی معلوم نہیں. ان آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا کا اس وقت میں نے اپنے آپ کو اس کے آگے متوجہ کر رکھا. انی وجہت وجہی للذی، اس وقت میں اس ہستی کے سامنے ہوں جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اس سب کا بنانے والا. اس وقت میں اپنے سامنے حنیفہ، یکسو کر رکھا ہے میں نے اپنے آپ کو. وما انا من المشرکین، اور میں شرک نہیں کروں گا کا مطلب یہ نہیں کہ میں مورتی پوجا نہیں کروں گا. یہاں پر مطلب یہ ہے کہ اور اب اس نماز میں میری کوئی دوسرا نہیں آئے گا، وہ نماز کا شرک ہو جائے گا. اب میں نے اتنی بڑی ہستی کے سامنے اپنی توجہ جو ہے مرکوز کی ہے، تو اب اس میری نماز کے اندر کوئی دوسرا نہیں آئے گا. یہ نماز کی نیت یہاں سے شروع ہوتی ہے. اور لوگوں کے ابھی نماز شروع ہونے سے پہلے ہی تمام سب آتے رہتے ہیں. اگر مراقبہ ہوگا، اگر کنسنٹریشن ہوگا، اگر دھیان ہوگا تو نہیں آئیں گے. اس خدا کی موجودگی کا تصور کیجئے. کچھ چیز اندر اگر کچھ نہیں ہوگی، خالی ہوں گے، تو دنیا آئے گی اس نماز کے اندر. وہ نماز کے شرک چل رہے ہیں، اور نماز سے حاصل کچھ نہیں، نماز سے ملا کچھ نہیں. یہ نماز کے جسم میں جو آپ کرتے ہیں، وہ نماز کی روح تھی، حضوری کا تصور. جب روح ختم ہو جاتی ہے تو جسم کو لاش کہتے ہیں، ڈیڈ باڈی. نماز کی لاشیں رہ گئیں، نماز کے وہ اصل فائدے ختم ہو گئے. اسی لیے اور فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مساجدہم عامرہ وخرابا من الہدی، ان کی مسجدیں بھر جائیں گی لیکن ہدایت کے کھنڈر ہوں گے. ایک آدمی میں ایسی طاقت پیدا ہو جائے گی، ایسی فورس بچوں میں پیدا ہو جائے گی، کریٹیوٹی بڑھ جائے گی. کر کے دیکھیے کچھ ہی دنوں کے اندر. یہ ولایت کا راستہ ہے. جب یہ ہو جائے، جب یہ 40 دن کی مشق کے بعد کچھ عرصہ اور جب یہ مشق مکمل ہو جائے، نماز میں رہے اور وہ تصور جاتے نہ رہے، پھر سوچ کرنا پڑے، تب وہ پریکٹس کر سکیں گے کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں، اور پھر کوئی حدیں نہیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ واقعی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے سب کو. ابھی اگلی نماز سے شروع کر دیجیے گا، جب تک تھوڑا سا تصور یہ ہلکا پھلکا سا قائم نہ ہو جائے. اور پھر یہاں زیادہ نہیں ہوگا جماعت کی نماز میں، لیکن آپ کو پڑھنی ہے جماعت سے. سنتیں گھر جا کے پڑھتے ہیں جو آپ، وہاں ذرا زیادہ کوشش کیجیے گا سنت اور نفل کے اندر، کہ وہ کنسنٹریشن ہو، کہ آپ کو تھوڑا سا وہ آ جائے تصور جمانا. پھر وہ نمازوں میں آنے لگے گا. کچھ دن لگ جائیں گے اس کے اندر، چند روز، اور پھر وہ نمازوں کے اندر باقی بھی رہے آخر تک. تھوڑی دیر بعد بھول میں آ جائے گا. تب اس کے بعد سے 40 دن گنیے گا، وہاں سے 40 دن یہ ایمان کامل ہونے کے لیے. یہ نمازیں آپ کو، یہ نمازیں وہ ہوں گی جو اللہ کے یہاں قابل قبول ہوں گی. یہ نمازیں وہ ہوں گی جو روح والی نمازیں ہوں گی. یہ نمازیں وہ ہوں گی جو آپ کی زندگی کو بدل دیں گی، اور آپ کے پورے معاشرے کو بدل دیں گی، اور آپ کو رحمت بنا دیں گے لوگوں کے لیے. اور یہ نمازیں وہ ہوں گی جس میں اللہ سے آپ کی ملاقات ہوگی.
حضوری کا تصور جب سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھ جائے کہ وہ یہاں موجود ہے، ساتھ میں ہے، تب ملاقات ہوتی ہے، اس کے بغیر ملاقات نہیں ہوتی. تب اللہ سے ملاقات ہوگی. ملاقات کے بغیر محبت نہیں ہوتی، جب ملاقات ہوگی تو محبت ہوگی. اس کے بغیر شکر گزاری کے جذبات ہو سکتے ہیں، تھینک فلنس، محبت نہیں ہو سکتی. محبت ہوگی تب ایمان ہوگا. مجھے کہا تھا کہ نمازوں سے ایمان کامل ہوگا 40 دن پڑھ لو گے تو. ایمان تو اصل تو ایمان ہوا بھی نہیں، اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ہم لوگ. نمازیں درست کر لیجئے، یہ نمازیں درست ہوں اور اللہ تعالیٰ یہ نمازیں درست کر دے، آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ فرمائے، آپ کی نمازوں کو قبول فرمائے، آپ کی عبادتوں کو، بندگی کو، رمضان کو، اور رمضان شریف کے اندر رمضان کو جس کی وجہ سے برکت ملی، اللہ آپ کو اس قابل کر دے کہ اس کو لوگوں سے وہ آپ کے ہاتھ پر معجزہ اللہ کا کلام قرآن اس کو لے جا کر لوگوں کو عاجز کر دیں. ان کو جو اللہ کے منکر ہیں ان کو عاجز کر دیں کہ وہ ان کی زبانیں بند ہو جائیں اور وہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ اللہ کا کلام ہے. اتنا بڑا مرتبہ آپ کو ملا، اللہ تعالیٰ اس مرتبے کا آپ کو اہل بنائے، اس کے ثابت قدم اس کے اوپر رکھے. بارک اللہ لنا و فیکم تعالی. دعا اگر کرانی تو کسی اور سے کہہ دیجیے. درود پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسيح الدجال. اے مولا کہ ابھی جو مختصر سا بیان ہوا ہے، اے اللہ اس بیان کو قبول اور مقبول فرما. اے اللہ اس بیان کو ہمارے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے فائدہ بخش بنا. اے اللہ ہم سب کو، ساری ایمان والوں کو جس طریقے سے بیان ہوا اسی طریقے سے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری عبادتوں میں اخلاص للہیت پیدا فرما. اے اللہ جیسی عبادت تجھے مقبول ہو ایسی عبادت میں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اسی انداز سے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ، اس مہینے کا ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حق ادا کرنے والا بنا. اے اللہ قرآن پر اور حدیث پر ہمیں مر مٹنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآنی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.